اچھا جناب السلام علیکم. اب میں جو یہ چھوٹا سا ایک ولاگ بنا رہی ہوں کیونکہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی ابھی عفت عمر صاحبہ کی. عفت عمر صاحبہ جو ہیں بڑی میری فیوریٹ ایکٹریس ہوتی تھیں اپنی جب وہ جوانی میں تھیں اور اچھی خاتون تھیں. آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ بیوروکریٹ سے شادی ہوئی جناب, اور پھر بیوروکریٹ تو ویسے بھی خیر سارے ہی خان صاحب کے خلاف ہیں, وجہ تو سب کو پتہ ہے کیا ہے. تو پھر پتہ چلا ان کو شاید کہ خان صاحب کے جو خلاف ہونے پہ بڑا جناب پیسہ بھی کمایا جا سکتا ہے. خیر آہستہ آہستہ کرتے کرتے انہوں نے وہ ایک بڑی زبردست جناب جو ہیں وہ مریم کی جو ہے نا مریم کی سپورٹر, اور ایک کچھ عرصے پہلے ان کا پروگرام بھی تھا جس میں وہ چیخو پکار, جیسے مریم چیخو پکار کرتی ہے نا, جب فرسٹریشن میں ان کو سمجھ نہیں آتی نا تو یہ خواتین چیخو پکار شروع کر دیتی ہیں. تو چیخو پکار کی کہ جو کچھ کرنا ہے بلاول نے کرنا ہے, عمران خان نے کیا کرنا ہے, جو کچھ کرنا ہے انہی لوگوں نے کرنا. تو آگے سے کسی نے سوال, آگے سے وہ جو کیا نام ہے احمد بٹ نے بھی بڑے پیار سے سوال کیا, اچھا تو انہوں نے پہلے کیوں نہیں کیا, تو وہ اگر ملک میں بیٹھیں گے تو کچھ کریں گے نا. تو خیر انہوں نے کافی چیخو پکار کی. تو ان کا خیال ہے ان کے جو بلاول ہیں سب سے زیادہ تو سپورٹر بلاول اور مریم کی ہے نا, بلاول اور مریم ہی اس ملک کو ٹھیک کریں گے, کیونکہ وہ اس ملک کو یعنی اس ملک کو جو پہنچایا انہوں نے, جس نے پہنچایا اس حال تک, وہی اس ملک کو اب ٹھیک کریں گے ماشاءاللہ ان کے خیال میں. تو آج میں نے ان کا ایک میں ویڈیو دیکھ رہی تھی اور اس ویڈیو پہ مجھے برداشت نہیں ہوا. میں پہلے تو ایسی ان کی دیکھتی نہیں ہوئی ایسی, یہ اور جواد احمد ایسی فضول بات. سب کو پتہ ہے جناب تم مال بنا رہے ہو یہ سارے کام کر کے, تمہیں کوئی پوچھ تو رہا ہی نہیں ہے, نہ تمہیں ڈرامے مل رہے ہیں نہ تمہیں گانے مل رہے ہیں, تو تم لوگ. لیکن بہرحال اس ویڈیو دیکھ کے میں نے کہا چلو اس پوری ویڈیو دیکھتی ہوں کہ ان کے اعتراضات ہیں کیا خان سے. میں عمران خان کیا کسی سے بھی نفرت نہیں کرتی ہوں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ مجھے پیڑا بہت لگتا ہے, لیکن اس کی کوئی پرسنل وجہ نہیں ہے یارو. اس سے کون سی میری گھڑی, میرا مطلب ہے کہ میری بھینس چرائی ہے کہ میں اس سے نفرت کروں. دیکھو میری بات غور سے سنو, آج میں تم لوگوں کو وہ ریزنز بتاؤں گی جس کی وجہ سے میں کپی تانی سوچ کے خلاف ہوں. اور یہ صرف عمران خان کی حد تک نہیں ہے, مجھے یہ سوچ یہ باتیں جہاں بھی نظر آئیں گی میں اس کے خلاف آواز اٹھاؤں گی. میں عمران خان کے خلاف اس لیے بولتی ہوں, سب سے پہلے تو وہ عورت دشمن ہے, ریپ اپولوجسٹ ہے, ٹاکسک مسکلینٹی سے بھرا ہوا ہے. وہ کسی جلسے میں مریم نواز کے بارے میں کوئی بکواس ہو یا کسی انٹرویو میں وکٹم بلیمنگ ہو, قسم سے یہ ہے اصل شکل تمہارے کپتان کی. مجھے تو لگتا ہے اس آدمی کو عورت کی عزت کرنا آتی ہی نہیں, بشرطے کہ وہ فرغ ہوگی. اور دوسرا ریزن, عمران خان ڈبل سٹینڈرڈز کا چلتا پھرتا اشتہار ہے. سمپل ورڈز پہ, کوئی اور چوری کرے تو بہت غلط بات ہے, میں چوری کروں تو سب ٹھیک ہے, جائز ہے. کوئی اور جھوٹ بولے تو گندا, میں جھوٹ بولوں تو میں کتنا کیوٹ لگتا ہوں. پہلا آدمی دیکھا ہے جو کرپشن سے ڈرا کے خود کرپشن کیے جا رہا ہے. اور تیسرا ریزن, تمہارا لیڈر جمہوریت دشمن ہے, فیشسٹ ہے, اسی لیے تو اس کے آئیڈیل طالبان ہے. قسم سے اس کا بس چلے تو ہیومن رائٹس کے چارٹر سے یہ فریڈم آف سپیچ والی شک ہی نکال دے. اور چوتھی بات, اس آدمی نے غداری کارڈ اور مذہب کارڈ کا استعمال کر کے ہماری سوسائٹی کو ایکسٹریمسٹ بنا دیا. کوئی بات ہو تو ادھر سے فون آ جاتے ہیں, اور ارسلان بیٹا اس کو اس سے ملا دو, ارسلان بیٹا اس کو اس سے ملا دو. بھئی ارسلان بیٹا نہ ہوا, پکی میں صاف ملانے والا حکیم ہوا. تو خان صاحب پہ جو ان کے ترازات تھے تو میں پوائنٹ بائی پوائنٹ اس کا جواب دوں گی. تو اس نے پہلے تو بڑا مذاق سے بڑا ہو کرتے ہوئے انہوں نے کہا جیسے وہ بڑی اپنی طرف سے اپنے آپ کو بہت بڑی ایکٹریس سمجھ رہی ہیں. تو وہ آپ تھیں, اب نہیں ہیں, اب ٹھیک ہے آپ تھیں ایکٹریس تھیں, اچھی ایکٹریس تھیں, لیکن اب آپ جو ہے نا بھانڈ بن کے رہ گئی ہیں, مسخرہ بن کے رہ گئی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ عمران خان نے, میں عمران خان سے تو نہیں کرتی, کوئی نفرت نہیں کرتی, میں ان کو ناپسند نہیں کرتی, میں کسی کو بھی نہیں کرتی. عمران خان نے کون سا میری گھڑی چرائی ہے. تو جناب جو گھڑی چرائی ہے نا, وہ میں آپ کو ایک چیز بہت کلیئر بتا دوں کہ خان صاحب کی جو گھڑی ہے نا, جو وہ توشہ خانہ کی گھڑی تھی, ٹھیک ہے, توشہ خانہ کی گھڑی خان صاحب نے پیسے دیے, خان صاحب نے 50%, ٹھیک ہے, پہلے 15% تھا. اگر آپ کو نہیں پتہ یہ بات نا تو کان کھل کے سن لیں آپ یہ بات. گھڑی جو ہے 15% پہ 50% پیسے دیے اور گھڑی خریدی, اور جب گھڑی خریدی تو پھر آپ جیسے کسی بھانڈوں کا کام نہیں ہے پوچھنا کہ وہ گھڑی کہاں گئی, تو وہ عمران خان کی گھڑی تھی. کبھی اپنے جو بلاول اور مریم کے جو ڈیڈی ہیں, جو چچا ہیں, بلاول کے ابو ہیں, کبھی آپ نے ان سے پوچھا کہ وہ انہوں نے جو گھڑیاں, انہوں نے جو توشہ خانہ کی چیزوں پہ قبضے کیے,
ٹھیک ہے. وہ کہاں گئی چیزیں جو انہوں نے کبھی کوئی ریکارڈ دیا, جب ریکارڈ ان سے مانگا گیا, عدالتوں نے مانگا تو انہوں نے کہا نہیں یہ سیکرٹ ریکارڈ ہے, ہم نے نہیں دینا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ انہوں نے جو چیزیں لی تو لیں, گاڑیاں تو آپ لے ہی نہیں سکتے. یہ زرداری نے بھی جو آپ کے فیور, انہوں نے گاڑیاں بھی توشہ خانہ میں سے لی ہیں, کبھی ان سے بھی پوچھنا کیا لیا ہے. ٹھیک ہے. تو بات وہ کریں جو جس میں کوئی مطلب وزن ہو. ٹھیک ہے. تو آپ نے گھڑی چرانے کی بات کی تو میں اس پہ جواب دیا. اچھا, انہوں نے کہا کہ میں عمران خان کے تو خلاف ہوں نہیں, میں سوچ کے خلاف ہوں. سوچ کیا خلاف, کس سوچ کے خلاف ہے جناب آپ؟ اور ایسی سوچ کے خلاف میں آواز اٹھاؤں گی. اچھا, کون سی سوچ کے خلاف ہیں آپ؟ یعنی جو لوگ انسانوں کو جو عوام کو ہیلتھ کارڈ دیتے ہیں وہ سوچ کے خلاف ہیں. جو عوام کو جو ہے, عوام کو جس نے ترقی کے راستے پہ چڑھا دیا تھا اس سوچ کے خلاف ہیں. جو شخص چاہتا تھا کہ جناب ہم اس پاکستان میں سکیمز آئیں کامیاب جوان جیسی, نیا پاکستان جیسی, جس نے کرونا کو ہینڈل کیا, آپ اس سوچ کے خلاف ہیں. آپ اس سوچ کے خلاف ہیں. اور اگر آپ کسی سوچ کے بھی خلاف ہیں تو جناب کسی دن سندھ تو جائیں. کبھی سندھ گئی ہیں؟ کبھی آپ نے جو ہے سفر کیا, جام شورو گئی ہیں؟ کبھی کسی اسکول میں دیکھا ہو, کبھی ٹھٹھا گئی ہوں, کبھی سانگڑ گئی ہوں. ٹھیک ہے. کبھی جائیں ضرور اور وہاں جا کے ان اسکولوں کی حالت دیکھیں, وہاں کے اسپتالوں کی حالت دیکھیں, اور پھر کسی کے خلاف کھڑے ہونے کی آواز اٹھائیں. کبھی ناظم جوکھیوں کا کیس سنا آپ نے کیا ہوا تھا؟ کبھی آج میں نام میرے نکل گیا ان سے, جس بندے نے, جو ایک پولیس والا تھا جس نے ووٹ کے خلاف تو ایک وڈیرے کے خلاف کوئی بات کی تھی کہ الیکشن میں دھاندلی ہو رہی تھی, اس کی آنکھیں نکال دی گئی تھی, ٹانگیں کاٹ دی گئی تھی. کبھی اس کے خلاف بولی ہیں آپ؟ کبھی جو ظلم ہوتا ہے عورتوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے سندھ میں کبھی تھرپار کر گئی ہیں جہاں کس طرح عورتیں, جہاں بھوک سے بچے مر جاتے ہیں؟ کبھی دیکھا ہے وہاں کا حال آپ نے, کبھی وہاں کے اسپتال؟ تو اگر آپ نے نہیں دیکھا کبھی وہاں جا کے دیکھیں. جو آپ آواز اٹھا رہی ہیں نا اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے, آپ کو پتہ نہیں ہے. اور سندھ میں کس کی حکومت ہے؟ آپ کے فیورٹ بلاول کی اور اس کے ڈیڈی کی حکومت ہے. ٹھیک ہے. سندھ میں آپ نے کبھی کسی ہاری سے ملی ہے؟ ان کو کتنا حصہ دیا جاتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ وہ وڈیرا کون ہے؟ پیپلز پارٹی کا جو وڈیرا ہے وہ کیا کرتا ہے ان کے ساتھ؟ کبھی نہیں پتہ نا آپ کو. تو جائیے گا ضرور. ٹھیک ہے. اور دیکھیے گا ضرور. اور پھر عمران خان کے خلاف آپ بات کریں, پھر اس سوچ کے خلاف آپ بات کریں. جو سوچ ہے نا جس کی آپ بات کر رہی ہیں, شرم آنی چاہیے آپ کو یہ بات کرتے ہوئے, کس چیز کو سپورٹ کر رہی ہیں. اچھا, اگلی چیز, عمران خان جو ہے وہ ریپ اپولوجسٹ ہے, عورت دشمن ہے. ویسے آپ جیسی عورتوں کا دشمن تو ہم سب ہیں, یقین کریں. آپ جیسے ہوگی, کیا نام لوں میں, اور باقی جو چیف جسٹس بنی ہوئی ہیں غریدہ فاروقی, ان کی. تو اچھا, عمران خان جو ہے نا ریپ اپولوجسٹ ہے, کہ یعنی کہ ریپ مطلب یہ ہے اس کا کہ ریپ اپولوجسٹ کا مطلب ہے کہ جو ریپ ہے وہ عورت کی وجہ سے ہوتا ہے, یعنی عمران خان کا یہ کہنے کا مطلب ہے. تو ایک چیز میں بتا دوں, عمران خان نے ایک بات کہی تھی. عمران خان نے کہا تھا یہ جو گھریلو سسٹم چینج ہو رہا ہے نا, ریپ کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے, اور جو معاشرے میں بے راہ روی پھیل رہی ہے, اور جو معاشرے میں موبائل کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے ایک چیز میں. اور جو الکحل کا استعمال ہو رہا ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو آپ کچھ ماں باپ سے پوچھ لیں, ٹھیک ہے, ان کے بچے کیسے بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں صرف ان چیزوں کی وجہ. ایک موبائل فون یہی کہا تھا نا عمران خان نے. اور الکحل کس طرح خراب کرتا ہے, اور معاشرے میں جو ریپ ہے, یہ جو بے راہ روی جب تک ختم نہیں ہوگی یہ چیزیں ختم نہیں ہوتی. اب اس نے ریپ کے لیے کیا جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ وہ عورت دشمن ہے. ٹھیک ہے. اور عورت دشمن ہے, تو اگر عورت دشمن ہے نا تو اسی لیے سب سے پہلے جو تبدیلی لاتی ہیں, اسی لیے راجن پور میں جو تھی نا عورتیں دے رہی تھیں ووٹ سب سے زیادہ عمران خان کو, اسی لیے اس کی ہر تحریک کو عورتوں نے کامیاب کیا. اگر عورت دشمن ہوتا جناب تو عورت ہی اس کا ہر چیز کامیاب کر دیتی ہیں. عورت دشمن ہے تب بھی عورتیں کر دیتی ہیں. کیوں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ آپ کو پتہ نا کہ آپ جھوٹ بول رہی ہیں, آپ کو پتہ نا کہ آپ ایسے ہی بول رہی ہیں. اچھا, عورت دشمن ہے. اور لیکن میں آپ کو تھوڑا بتا دوں کہ عمران خان نے ریپ کے لیے, جو ریپ اپولوجسٹ آپ نے بات, انتہائی گھٹیا بات ہے کسی کے بارے میں یہ بات کرنا, کیا کیا اس سے پہلے حکومتوں نے کیا کیا. اچھا, عمران خان کا جو دو جو مین بل جو اس نے پاس کرائے, ایک وہ بل میں بات, ایک زینب الرٹ بل ہے. زینب الرٹ بل ہے, 1 ونڈو آپریشن اس میں, اور اس میں جو ہے ایک ادارہ بنائے گا, ZARRA, زارا اسے کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں. اس کا کام ہے کہ وہ اپنے چائلڈ کڈنیپنگ کو ریڈیوس کرنا ہے, اس پہ اویئرنیس پیدا کرنی ہے, پولیس کو نوٹیفائی کرنا ہے, پولیس کو ایک طرح سے مانیٹر بھی کرنا ہے کہ یہ کیس اس کو کس طریقے سے دیکھ رہی ہے. ایمرجنسی الرٹ ہے, ڈیٹا بیس آف مسنگ اور ریکورڈ چائلڈ. تو زینب الرٹ ایک بل کی تھا, اور ایک بل ہے, دوسرا بل ہے اینٹی ریپ لا. یہ ایک بل 2021 میں ہوا تھا. اس کے مطابق جو ہے نا وہ اسپیشل جو ہیں اسپیشل کورٹس بننی تھی. ابھی تک ہوئی یا نہیں ہوئی, اب تو پتہ نہیں ختم ہو گیا ہوگا کیا. اس کے علاوہ ماڈرن ڈیوائسز کا استعمال, ماڈرن ڈیوائسز کا ریپ کو جج کرنے کے لیے, کیونکہ اس سے پہلے جو تھے وہاں پہ تو یہ تھا نا کہ جی جو مرد کسی نے 4 لوگوں نے دیکھا یا نہیں, انہوں نے تو اس طرح کا رکھا ہوا تھا نا, حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے اسلام میں. بہرحال
وہ اس بحث میں نہیں پڑھتی ہوں، لیکن اس میں ماڈرن ڈیوائسز کا استعمال، ماڈرن ٹیکنیکس کا استعمال ریپسٹ کو ڈھونڈنے میں. اس کے علاوہ نادرا جو ہے وہ ریکارڈ رکھے گا، رجسٹر کرے گا سیکس اوفینڈرز کو. تو 2 یہ بل، اہم بل جو تھے یہ حکومت نے پاس کرائے، عمران خان کی حکومت. اور ایک میں بات بتا دوں، اینٹی ریپ جو بل تھا، جب یہ بل پیش کیا گیا اس کے خلاف کون تھا آپ کو پتہ ہے کس نے اس کے خلاف؟ آپ کے بلاول اور آپ کی مریم، ان کے جو لوگ تھے نا، مسلم لیگ نون نے اور اس کے خلاف ووٹ دیا تھا. 33 بل پاس کرائے تھے جب پی ٹی آئی نے، تو یہ ان میں سے ایک بل تھا. اور اس کے جو آپ کی جو ہماری اپوزیشن تھی اس وقت کی، انہوں نے اس کے خلاف ووٹ ڈالا تھا. جن کو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ جو بہت لبرلز اور بہت جناب جس شو یہ کرتے ہیں کہ جیسے یہ جو سارے لبرلز ہیں یہ خواتین کی ترقی کے لیے کام کریں. تو خواتین کی ترقی کے لیے اگر کام کریں تو کبھی سندھ میں جا کے خواتین کو دیکھو تو صحیح، تمہیں پتہ چلے کہ خواتین کی کتنی ترقی ہو چکی ہے. ان کی حالتیں تو دیکھو ان عورتوں کی، ان کے پاس پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے کیڑے پڑے ہوئے، ان کے میں تو بچوں کے سروں میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں. یہ حالات ہے، کھانے کو روٹی نہیں مل رہی. کبھی بدین تو جا کے دیکھو لوگ کس طرح پڑے ہوئے ہیں، جو لبرل جن کو آپ کہہ رہی ہیں نا. ہاں جی. اس کے علاوہ عورت کی عزت کرنی نہیں آتی، پتہ نہیں کیا عزت کروانی ہے. عورت کی عزت اس کو اتنی کرنی آتی ہے کہ جب انہوں نے اب یعنی کہ یہ لوگ کتنی ذاتیات پہ اترتے ہیں. عمران خان کی بیٹی ہوگی، عمران خان کی بیوی ہوگی، آج تک عمران خان نے ان کی کسی عورت کے بارے میں بات نہیں کی. عمران خان نے اپنی پرانی بیوی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی. ریحام خان جو گلی گلی سر پھاڑ پٹتی جا رہی ہے، ہر جگہ پہ پٹتی جا رہی ہے، اس کے بارے میں کبھی اس نے بات نہیں کی. اور یہ کہتے کہ عورت کی عزت کرنی اس کو نہیں آتی. اچھا چلیں، بہرحال آگے چلتے ہیں. کوئی اور چوری کرے تو غلط بات ہے، میں چوری کرے تو ٹھیک. کوئی اور کرپشن کرے تو غلط بات ہے، میں کرپشن کروں تو ٹھیک. کون سی کرپشن کر دی عمران خان نے؟ کوئی ایک چیز تو نکال کے بہن مجھے دکھا دیں کرپشن میں. آپ نے عمران خان کی 3.5 سال کی حکومت کے بعد کیا کیس نکالا؟ توشہ خانہ کیس، ممنوعہ فنڈنگ کیس، اس کے 3-5 تو پہلے ہی ہو چکا ہے کیا کیس؟ ٹھیک ہے. تو آپ کوئی بات کرتے ہوئے نا، منہ سے نکالتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ لوگ اگلا بالکل ہی پاگل بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کی باتوں پہ بلیو. عمران خان کے کرپشن کے کیسز 1100 ارب کے کیسز جو ہیں نا، آپ کے جنہوں نے ملک کو بدلنا ہے نا آپ کے خیال میں، انہوں نے ابھی ماف کروائے ہیں نئے امینڈمنٹس کر کے. ٹھیک ہے، کون سے کیس تھے؟ پیناما کے کیس تھا. اس کے علاوہ ابھی خان صاحب نے بتایا پاک لین کیس، فیک اکاؤنٹ کیس، کیا حدیبیہ کیس، کیا کیسز تھے جو انہوں نے معاف کروا لیے. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں کرپشن. یہ ہوتی ہے کرپشن. ٹھیک ہے، یہ کرپشن نہیں ہوتی کہ آپ کو توشہ خانہ کی گھڑی لے لی ہے یا آپ کو کوئی بات ایسی ناگوار گزر گئی ہے اس کی، تو یہ کرپشن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا، کرپشن کیا جا. اس کے علاوہ فریڈم آف سپیچ نہیں پتہ، جمہوریت دشمن، فیشسٹ. اچھا جناب، اب اس کے جواب میں آپ کو دے دوں. جمہوریت دشمن یہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ الیکشن کروا دو. اور آپ کے جو وہ ہیں، مریم باجی ہیں آپ کی اور بلاول آپ کے جو ہیں، کون بھاگ رہا ہے الیکشن سے؟ عمران خان تو نہیں بھاگ رہا. عمران خان نے تو اپنی چلتی ہوئی حکومتیں گرا دی کہ الیکشن کرواؤ. تو الیکشن کرواؤ، الیکشن سے بھاگ آپ لوگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، جمہوریت پسند جو آپ نے ایک نعرہ لگایا تھا نا، یہ پرانی ہو گئی ہیں باتیں. جب مریم نعرہ لگاتی تھی نا، وہ پھر بھی مریم کا بیانیہ تھوڑا بہت بک گیا تھا کہ ووٹ کو عزت دو، وہ بیانیہ پھر بھی بکا تھا. اب کس چیز کو عزت دو ہمیں نہیں پتا. اب ووٹ بھول ہی جاؤ. اب مریم جب ووٹ کی بات آتی ہے نا، تو ججز کو جو ہے یہ دھمکیاں دینے پہ اتر آتے ہیں، ججز کی ویڈیوز ریلیز کرنے پہ اتر آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جمہوریت پسند ہے آپ کے لوگ. ٹھیک ہے. اور فیشزم اور فریڈم آف سپیچ میں تو اب یہ تو سب سے ہی زبردست بات کی. کتنے دفعہ عمران ریاض کو پکڑا گیا، کتنے کو ننگا کیا گیا عمران خان کے دور میں، مجھے بتائیں. تو آج کل آپ دیکھ لیں فریڈم آف سپیچ کی جو بات آپ کر رہی ہیں نا، ٹھیک ہے، جو ارشد شریف کے ساتھ ہوا، ارشد شریف کے جو بچے ہیں نا، وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ یاد دلاتے رہیں گے جو کہ فیشزم کیا ہوتا ہے. عمران ریاض کے ساتھ کیا ہوا، اعظم سواتی کے ساتھ کیا ہوا، اعظم سواتی کی ویڈیوز، اعظم سواتی کی فیملی وائف کے ساتھ ویڈیو، شہباز گل کے ساتھ کیا ہوا. فیشزم کیا ہوتا ہے جناب؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ ہوتا ہے فیشزم. اور اس کے علاوہ عام ورکر کے ساتھ کیا ہوا، عام ورکر جو 25 مئی میں کیا ہوا، عام ورکر کے ساتھ جو ہے ایک ریٹائرڈ جنرل کے ساتھ کیا ہوا، ان کے ساتھ کیا ہوا، کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ، ان کو کس بات پہ پکڑ کے لے گئے. ایک چھوٹے بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یوٹیوبرز کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں، ان سے معافیا منگوا رہے ہیں. ان کے ماں باپ جو ہیں پھر پریشان ہوتے ہیں اور ان کو مارتے ہیں، 2-4 دن رکھتے ہیں. اور اس کو کہتے ہیں فیشزم. ٹھیک ہے. اور یہ فیشزم کس حکومت میں ہو رہا ہے؟ یہ فیشزم اس حکومت میں ہو رہا ہے جن کو آپ کر رہی ہیں. اور اس کے علاوہ جناب، جن کو آپ سپورٹ کرتی ہیں نا، جنہوں نے ملک کی تقدیر بدلنی ہے، تو آج میں دوبارہ بتا دوں، انہوں نے اس ملک کی جو ہے نا انفلیشن کو 41% کر دیا ہے. غربت کی لکیر سے 1.5 کروڑ لوگوں کو نیچے لے آئے ہیں. 80 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے.
اور روپیہ گرتا ہی جا رہا ہے, کوئی آپ کو پیسے دینے کو تیار نہیں ہے, ٹھیک ہے, جنہوں نے ملک کو بچانا ہے, جو آپ چیخ پکار کر رہی تھی نا کہ انہوں نے ملک کو بچانا ہے, تو یہ صورت پاکستان میں اس طرح کا فیشزم اس سے پہلے کسی نے دیکھا نہیں.